ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا جو مجھ پر جمعۃ المبارک کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ ان 100 حاجتوں میں سے 70 آخرت کی ہوں گی اور 30 دنیا کی، اور اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر انور میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہے جیسا میری حیات مبارکہ میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہو سکے تو حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ ہمارے احکام نماز کے پروگرام میں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 کا ایک جز تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اس آیہ مبارکہ کے جز کے تحت ایک واقعہ آپ نے سماعت کیا تھا، آئیے مزید ایک اور واقعہ آپ سماعت فرمائیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ نماز کس طرح اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کی مدد کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میرے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ آپ کے فرزند، آپ کے بیٹے کی وفات ہو گئی اور آپ کو اس کی خبر ملی۔ جب آپ کو اس کی خبر ملی تو خبر سن کر آپ نماز میں مشغول ہو گئے، اور اس کو اتنا دراز کیا کہ جب لوگ دفن کر کے لوٹے تو تب آپ نماز سے فارغ ہوئے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ حضرت اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس فرزند اپنے اس بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی، میں اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکتا، اس وجہ سے میں نماز میں مشغول ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے نماز میں مشغولیت کی خبر سے مجھے اس صدمے سے بے خبر رکھا، یعنی میں اس انداز میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس صدمے کی طرف میری بالکل بھی توجہ نہ گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ مزید ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صحابی رسول ہیں، 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے باغبان نے ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر
شدید قحط سالی کی شکایت کی اور کہنے لگا کہ حضرت بارشیں نہیں ہو رہی. آپ نے وضو کیا, نماز پڑھی, پھر فرمایا کہ اے باغبان آسمان کی طرف دیکھو, کیا تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس نے عرض کی حضور مجھے تو آسمان میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. آپ نے پھر دوبارہ نماز پڑھی اور یہی سوال کیا. باغبان نے وہی جواب دیا. پھر تیسری یا چوتھی بار نماز پڑھ کر آپ نے وہی سوال کیا تو وہ باغبان جو تھا, آپ کے باغ کا جو مالی تھا, وہ کہنے لگا کہ ایک پرندے کے پر کے برابر آسمانوں پر بدلی کا ایک ٹکڑا مجھے نظر آ رہا ہے. آپ نماز اور دعا میں برابر مشغول رہے, یہاں تک کہ آسمان میں ہر طرف ابر ہو گیا, یعنی بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش ہونے لگی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس باغبان کو حکم دیا, فرمایا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر دیکھو کہ بارش کہاں تک پہنچی ہے. اس نے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا اور آ کر وہ کہنے لگا کہ یہ بارش فلاں فلاں مقامات پر ان کے محلوں سے آگے نہیں بڑھی. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا کہ نماز سے مدد مانگی جا سکتی ہے. آپ نماز پڑھیں جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے, اور دل میں آپ یہ بات رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری فلاں مصیبت کو دور فرما دے, فلاں پریشانی آ گئی ہے وہ پریشانی دور ہو جائے. تو جب بھی مصائب و آلام آ جائیں, جب بھی پریشانیاں آ جائیں, 2 رکعت نماز نفل اگر اس نیت سے پڑھی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے, تو مالک کریم ہے. اس کی عبادت کر کے اگر ہم اس سے مدد چاہیں گے تو رب کریم برکت بھی عطا فرمائے گا. بلکہ مفسرین نے قرآن پاک سورہ فاتحہ کی اس آیہ مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت لکھا کہ پہلے ذکر عبادت کا ہے, بعد میں مدد کا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی سے جب مدد مانگنا چاہو تو مدد سے پہلے کچھ عبادت بھی کر لو. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو جو تم مدد مانگو گے عبادت کے بعد تو اس عبادت کی برکت سے, جیسے مثال کے طور پہ نوافل پڑھ لیے, اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ذکر اذکار کر لیا, تلاوت قرآن کی, تو ان عبادات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں مدد بھی عطا فرمائے گا. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کے بعد جو مدد کی طلب ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کی جاتی ہے تو عبادت کا صدقہ رب کریم اس بندے کو اپنی بارگاہ سے مدد عطا فرماتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو نماز کی محبت نصیب فرمائے. تو مدنی چینل کے ناظرین, آئیے آج کے اس پروگرام میں ہم چند ایک احکام نماز کو شامل کرتے ہیں. اور احکام نماز میں ہم نے گزشتہ اپنے پروگرام میں طہارت کے حوالے سے کچھ تذکرہ کیا تھا کہ طہارت مطلب نجاست یعنی گندگی اور ناپاکی سے نمازی کے بدن کا پاک ہونا یہ ضروری ہے, خواہ وہ ناپاکی یا پلیدی یا گندگی ظاہری ہو یا وہ باطنی ہو. پھر طہارت کی اقسام کتنی ہے, تو یہ طہارت صغرا اور کبرا میں منقسم ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد نجاست کسے کہتے ہیں اس حوالے سے بھی ذکر کیا تھا. اور شریعت میں نجاست کی کتنی اقسام ہے, نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ, اس کے حوالے سے بھی ہم نے ذکر کیا تھا. مزید آج کے اس پروگرام میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کریں گے نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے بارے میں. آپ نے نام سن رکھا ہوگا کہ جی نجاست غلیظہ اور اس کا حکم, پھر اسی طرح نجاست خفیفہ کیا ہوتی ہے اور اس کا حکم. سماعت فرمائیے, نجاست غلیظہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے ناپاک ہونے کی صراحت قرآن اور حدیث میں موجود ہو, کوئی نص اس کی ناپاکی کے بالکل بھی خلاف موجود نہ ہو, یعنی اس میں کسی بھی قسم کا شبہ نہ ہو کہ یہ نجاست ہے. بھئی ڈیفینیٹ کہ یہ نجاست ہے,
یہ ناپاکی ہے، یہ پلیدی ہے، اس میں دلائل سے اس کا ناپاک ہونا بالکل ثابت ہو، یعنی تمام دلائل اس کی ناپاکی کو بیان کر رہے ہوں۔ اور ایسی جو نجاست ہوتی ہے یہ سخت ہوتی ہے۔ آدمی کا پاخانہ، پیشاب، اسی طرح جانوروں کا گوبر، حرام جانوروں کا پیشاب، انسان اور جانوروں کا بہتا ہوا جو خون ہے جسے ہم دم مسفوح بھی کہتے ہیں، یہ بھی ناپاک ہوتا ہے۔ اسی طرح شراب ہے، مرغی، ان کی جو بیٹ ہوتی ہے، اسی طرح بطخ کی جو بیٹ ہے، یہ سب کی سب نجاست غلیظہ ہیں، یعنی سخت نجاست ہے۔ یہ ایسی ناپاکی ہے جس کی صراحت قرآن اور حدیث میں موجود ہے، یعنی کوئی نص اس کی ناپاکی کے خلاف موجود نہیں ہے۔ اس کے ناپاک ہونے میں کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، اور تمام دلائل اس کو ناپاک ہونا ہی بیان کرتے ہیں۔ اب نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے وہ بھی سماعت فرمائیے۔ نجاست غلیظہ کپڑے یا بدن میں اگر 1 درہم کی مقدار کے برابر لگ جائے تو دھونا واجب ہے۔ 1 درہم کیا ہوتا ہے، اس کا حساب و کتاب کرنے کی بجائے آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھیے کہ جیسے 5 روپے کا ایک بڑا سکہ ہوتا ہے، وہ اگر ہاتھ پہ رکھیں تو جتنی جگہ پر وہ پھیلتا ہے، یعنی جتنی جگہ وہ گھیرتا ہے، اتنا جو ہے یہ 1 درہم کی مقدار کہلاتا ہے۔ تو یہ 5 روپے کا جو سکہ ہے، آپ اسی کی لمبائی چوڑائی کو آپ دیکھ لیجئے اور اسی کے حساب سے آپ تعین کر سکتے ہیں کہ اتنا حصہ اگر کپڑے کا یا بدن کا نجس ہوتا ہے تو پھر واجب ہے کہ اس نجاست کو اپنے کپڑے سے، اگر کپڑے پر لگی ہے، اگر بدن پر لگی ہے تو بدن سے اسے دور کیا جائے۔ اور اگر درہم کی مقدار سے کم ہے تو اگرچہ کہ معاف ہے اس معنوں میں کہ نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہے، اسے بھی دور کر کے پھر اس کے بعد نماز ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر نجاست جو غلیظہ ہے یہ مقدار درہم سے زیادہ کپڑے پر یا بدن پر لگ جاتی ہے تو پھر معاف نہیں ہے، بلکہ دھونا فرض ہے۔ اس صورت میں پڑھی گئی جو نماز ہے وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، نجاست غلیظہ اگر 1 درہم سے کم لگ جائے تو پھر یہ معاف ہے، لیکن ایسی حالت میں پڑھی گئی نماز خلاف سنت ہے، اسے بھی دھونا چاہیے۔ اور اگر 1 درہم کی مقدار لگ جائے تو پھر دھونا واجب ہے، نماز پڑھی فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن گناہ ہوگا، مکروہ تحریمی، واجب الاعادہ، ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر مقدار درہم سے زیادہ لگ جائے تو پھر اس صورت میں نماز شروع سے ہوتی ہی نہیں ہے اور نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، یہ فرض ساقط نہیں ہوا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ اس نجاست کو کہتے ہیں کہ جس کا نجس ہونا، ناپاک ہونا یقینی نہ ہو، کسی دلیل کی وجہ سے اسے ناپاک ہونا سمجھ آ رہا ہو اور کسی دوسری دلیل کی وجہ سے اس کا پاک ہونے کا بھی شبہ ملتا ہو، تو ایسی جو نجاست ہوتی ہے اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ نجاست خفیفہ مثلا گائے، بکری، ان کا جو پیشاب ہے، یعنی حلال جانور ہیں یہ گائے اور بکری، ان کا جو پیشاب ہے یہ نجاست خفیفہ ہے۔ اسی طرح چیل، کوا، شکرا، باز، گدھ وغیرہ جو ہوا میں اڑتے ہیں، اونچے اڑتے ہیں، ان کی نجاست بھی خفیفہ ہے۔ اور حرام پرندے جو اڑتے ہیں ان کی جو بیٹ ہے وہ بھی نجاست خفیفہ ہوتی ہے۔ اور نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے آئیے وہ بھی سماعت فرمائیے۔ اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جاتی ہے تو جس حصے پر لگی ہے اگر اس حصے کے 1/4 سے کم ہے تو بغیر دھوئے نماز ہو جائے گی۔
لیکن خلاف سنت ہے اسے بھی پاک کرنا چاہیے. اور اگر وہ حصہ پورا چوتھائی ہو یعنی بدن کے یا کپڑے کے جس حصے پر لگی ہے اگر تو چوتھا حصہ 1/4 ناپاک ہے پورا کا پورا تو پھر معاف نہیں ہے. ایسی صورت کے اندر اگر نماز پڑھ لی تو وہ نماز نہیں ہوگی, اسے دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا پڑے گا اور فرض بھی ساقط نہیں ہوگا. آئیے یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنے آپ کو بے وضو گمان کیا, یعنی اسے یہ تھا کہ میرا وضو نہیں ہے, اور اسی حالت میں اس نے جا کر نماز پڑھ لی. بعد میں اسے پکا پتا چلا کہ نہیں میرا تو وضو تھا. تو اس صورت میں اس نماز کا سٹیٹس کیا ہے جو اس نے پڑھی ہے؟ یعنی وضو تھا لیکن یہ سمجھ یہ رہا تھا کہ میرا وضو نہیں ہے. فقہا نے اس حوالے سے یہ لکھا ہے کہ اس صورت میں اس شخص کی نماز نہیں ہوگی. اگرچہ کہ اس کا وضو تھا لیکن اس کے گمان میں ایسا تھا کہ میرا وضو نہیں ہے, تو لہٰذا اس کی نماز اپنے گمان کے مطابق وہ درست نہیں ہوگی, اسے دوبارہ پڑھنا لازم ہے. اور ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ نجاست جو کپڑے پر لگی ہے اگر قدر معنی سے کم ہے, یعنی جتنی مقدار لگنا منع تھا کہ نماز نہیں ہوگی اس صورت میں, اگر اس سے کم ہے تو کیا بلا کراہت نماز درست ہو جاتی ہے؟ اس حوالے سے بات ذہن میں رکھیے. اگر نجاست, ناپاکی, پلیدگی, گندگی اگر قدر معنی سے کم ہے تو جب بھی نماز مکروہ تنزیہی خلاف سنت ہوگی. اب یہاں پر قدر معنی سے مراد یہ ہے کہ اگر 1 درہم سے کم ہو, جیسے نجاست غلیظہ ہے وہ 1 درہم سے کم ہو, تو اس صورت کے اندر نماز خلاف سنت مکروہ تنزیہی خلاف اولا ہے. نماز اگرچہ کہ ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی. اب اگر اس قدر معنی سے مراد ہم یہ لیں کہ جس سے فرض ساقط ہو جاتا ہے یعنی 1 درہم کی مقدار, تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہے, واجب الاعادہ ہوگی. اور ایسی حالت میں جسے پتہ ہے کہ میرے کپڑے پر یا بدن پر کم سے کم 1 درہم کی مقدار نجاست لگی ہوئی ہے اور پھر بھی وہ نماز پڑھ لیتا ہے, تو ایسا شخص گناہ گار بھی ہوگا اور نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ بھی ہوگی. مزید ایک اور سوال ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ نماز جب شروع کی اس وقت تو کپڑے اور بدن پاک تھا, لیکن دوران نماز کپڑے پر نجاست لگ گئی, اور لگی بھی اتنی کہ جتنی منع ہے, یعنی ایسی صورت میں نماز ہوتی نہیں ہے. تو پھر اس صورت میں حکم کیا ہوگا؟ تو شریعت مطہرہ ہمیں اس حوالے سے حکم یہ دیتی ہے کہ اگر اس کا کپڑا یا بدن دوران نماز بقدر معنی ناپاک ہو گیا اور 3 مرتبہ تسبیح کی مقدار, یعنی 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لی جائے, اتنی مقدار وقفہ ہوا, تو پھر نماز نہیں ہوئی. یعنی 1 درہم سے زیادہ نجاست غلیظہ لگ گئی اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک لگی رہی تو نماز نہیں ہوئی. اور اگر نماز شروع کرتے وقت کپڑا ناپاک تھا یا کسی ناپاک چیز کو لیے ہوئے تھا اور اسی حالت میں اس نے نماز شروع کر لی اور تکبیر کہنے کے بعد جدا کر دیا, اگرچہ کہ اس نجاست کو یا وہ کپڑا جو ساتھ اس نے اوڑھا ہوا تھا اسے بعد میں جدا کر دیا, تب بھی یہ کفایت نہیں کرے گا, بلکہ اس صورت میں بھی نماز منعقد نہیں ہوئی. مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جس جگہ پر نماز پڑھی اس کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ طہارت میں بدن پاک ہو, کپڑے پاک ہوں, اور وہ جگہ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونا ضروری ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ جس جگہ نماز پڑھے اس کے پاک ہونے سے مراد موضع سجود اور موضع قدم, یعنی جہاں پاؤں رکھنے ہیں اور جہاں سجدہ کرنا ہے, ان کا پاک ہونا یہ ضروری ہے. سجدہ اور پاؤں رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے. اور جس چیز پر نماز پڑھتا ہے اس کے سب حصوں کا پاک ہونا یہ صحت نماز کے لیے شرط نہیں ہے.
یعنی ہونا تو ایسے ہی چاہیے کہ پورا کپڑا جیسے جائے نماز بچھایا ہے تو پورا کا پورا جائے نماز پاک ہو. لیکن اگر ایسا ہے کہ اس کی کسی کارنر پر کسی نکر پر اگر کوئی نجاست لگی ہے اور وہ ہمارے پاؤں کے نیچے نہیں آتی، سجدہ کرتے ہوئے سجدے کی جگہ پر نہیں آتی، یا ہمارے ہاتھوں کے نیچے یا گھٹنوں کے نیچے نہیں آتی، تو کم سے کم نماز تو ہو جائے گی. مزید ایک اور سوال ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. سوال یہ ہے، اگر نجس جگہ پر کپڑا بچھایا، یعنی کپڑا تو پاک ہے لیکن وہ جس جگہ پر بچھایا گیا وہ ناپاک ہے، اب وہ کپڑا اتنا باریک ہے کہ نیچے سے زمین نظر آتی ہے، تو پھر نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جو نجس ہے، ناپاک ہے، اس کے اوپر اگر ہم کوئی کپڑا بچھا کر نماز پڑھتے ہیں اور وہ کپڑا اتنا باریک ہے کہ جو ستر کے کام میں نہیں آ سکتا، یعنی اس کے نیچے کی جو چیز ہے وہ جھلکتی ہے، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی. کپڑا اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ نیچے سے جو جلد ہے یا نیچے زمین ہے وہ جھلکتی نہ ہو. تو موٹا تھوڑا سا کپڑا لے لیں، وہ کپڑا بچھائیں اور اس کے اوپر نماز پڑھیں. اور عام طور پہ ہمارے ہاں جو جائے نماز ہوتے ہیں وہ عموماً موٹے ہوتے ہیں. ایسا جائے نماز اگر بچھایا گیا اور زمین ناپاک ہے تو پھر نماز بلا کراہت ہو جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہم ریکارڈڈ سوال بھی شامل کر لیتے ہیں. جس سوال چلائیے. میرا نام محسن رضا تاری ہے. مفتی صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ کیا نماز میں دیکھ کر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر تلاوت کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم نماز پڑھ رہے، مسجد ہے اور مسجد میں دیوار قبلہ پر کوئی سورت لکھی ہوئی ہے، سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، تو اوپر سے دیکھ کر اگر نماز پڑھیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی. تو نماز فاسد ہونے کی جو وجہ ہے وہ فقہ کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ نمازی جب قرآن پاک میں دیکھ کر تلاوت کرے گا تو وہ ایسے ہی ہے گویا کہ قرآن پاک سے سیکھ کر تلاوت کرے گا. اور نماز میں کسی سے سیکھنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ نماز کو توڑ دیتا ہے. تو یہ بھی چونکہ اسی طرح ہے کہ جیسے سیکھ کر تلاوت کر رہا ہے اور سیکھنے کا عمل نماز کو توڑ دیتا ہے، تو پھر اس طرح دیکھ کر تلاوت کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. مزید سوال چلائیے. میرا نام محمد انس ستاری ہے. مفتی صاحب، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر زید کو دعائے قنوت یاد نہ ہو اور وہ وطر میں سامنے رکھی ہوئی کتاب سے دیکھ کر دعائے قنوت پڑھ لے، تو کیا اس صورت میں اس کی نماز درست ہو جائے گی یا نہیں؟ دعائے قنوت اگر یاد نہیں ہے تو وہ یاد کرنی چاہیے. کوشش کریں، بہت ساری چیزیں ہم یاد کر لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ یاد ہو جاتی ہیں، تو دعائے قنوت کیوں یاد نہ ہوگی؟ تو دعائے قنوت یاد کریں اور نماز میں وہی پڑھا کریں. اور دعائے قنوت اگر یاد نہیں ہے تو پھر سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، کتاب سے دیکھ کر پڑھیں گے تو یہ تو مفسد نماز ہے، یعنی نماز کو توڑ دے گی، کیونکہ یہ سیکھنے کا عمل ہے. ایسے ہی جیسے کتاب سے سیکھ کر پڑھا جا رہا ہے، دیوار سے سیکھ کر پڑھا جا رہا ہے، تو یہ اسی انداز میں چکے ہوتا ہے. اور جو سیکھنے کا عمل ہوتا ہے نماز کے اندر اس طرح کیا جائے تو وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے. تو نماز اس طرح درست نہیں ہوگی. دعائے قنوت یاد کریں اور وہ دعائے قنوت پڑھیں. اگر یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ پر آپ پڑھ سکتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھ لیں. اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو اللہم اغفر لی، یہ 3 مرتبہ آپ دعائے قنوت کی جگہ پر پڑھ لیا کریں. اور اس دوران میں آپ دعائے قنوت یاد کرتے رہیں، جیسے یاد ہو جائے پھر وہ پڑھنا شروع کر دیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.